بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام زمانے کی بہترین خواتین میں شامل ہے۔ ان کے والد کا نام حضرت عمران تھا، والدہ کا نام حنا تھا۔ بی بی مریم کی والدہ حنا نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے اولاد عطا کی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ جب ان کی بیٹی ہوئی تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ مریم کی معنی عبادت کرنے والی ہے۔ بی بی مریم کی کفالت کی ذمہ داری ان کے خالو حضرت زکریا کو ملی۔ بی بی مریم ایک نیک اور تقوی دار عورت تھی۔ بی بی مریم کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی مریم اس زمانے کی بہترین عورت تھی۔ بی بی مریم نے جب لوگوں سے پردہ کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسری جگہ چلی گئی جس کا نام بیت الحلم تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 16 میں آیا ہے کہ جب بی بی مریم وہاں پر اکیلی تھی، انہوں نے وہاں پر ایک اجنبی شخص دیکھا تو فرمایا، میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ اس کا ذکر قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے۔ اس اجنبی شخص نے جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو اللہ کے رسول اور نبی ہوں گے۔ بی بی مریم سوچ میں پڑ گئی اور پوچھا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اس کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے۔ اس فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ اس نے بی بی مریم کی طرف پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام نے پیٹ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور پھر جب پیدائش کا دن آیا اور تکلیف آخری حد تک پہنچ گئی تو مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ کاش اس وقت سے پہلے میں مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مریم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے چشمہ جاری کیا اور انہیں کچھ کھجور عطا کیے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بی بی مریم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں قوم کے لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ ہی مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ لگایا ہے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو جب لوگ پوچھیں گے کہ یہ بچہ کیسے ہوا، میں کیا جواب دوں گی؟ جیسے ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور قوم کی طرف روانہ ہوئی تو اللہ نے بی بی مریم کو آگاہ کیا کہ اے مریم، اگر قوم کے لوگ آپ سے سوال کریں تو آپ چپ رہ کر اشارے سے جواب دینا کہ میرا چپ رہنے کا روزہ ہے، اس بچے سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ پھر جب بی بی مریم اپنے قوم کے لوگوں کے درمیان آئی اور لوگوں نے ان کی گود میں بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا انسان تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار عورت تھی۔ اس بات کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 28 میں آیا ہے۔ یہ سوال سن کر بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے، یہ کیسے بولے گا؟ یہ تو ایک بچہ ہے۔ اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سب دیکھ اور سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے اسے جادو قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو قوم کے سامنے رسوائی سے بچا لیا۔ اس کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں حضرت مریم علیہ السلام سرخرو ہوئی، اور انہی تکالیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کیا اور اہل ایمان والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مشکل وقت میں اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔